عاشق بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، جبکہ بظاہری طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی جہان نظر آتا ہے، جیسے یہ ایک دنیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تمام جہانوں سے کا ذکر کرنا جو اس سے کیا مراد، یعنی یہ جو ہمیں ایک جہان نظر آئے اس کے علاوہ اور کون سے جہان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کن جہانوں کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے، اس پر وضاحت فرمائیے۔ جو جہان ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جی، ایک لفظ ہے جہاں، جی، عربی میں جتھے، جی، جہان کا مطلب جو فارسی میں ہے وہ اور ہے، جی، اصل میں لفظ ہے عالم، جی، عالم، لفظ ہے علم اور لفظ ہے عالم، کسی چیز کا پتہ چل جانا یہ ہے علم، اور جس سے علم ٹپکے اسے کہتے ہیں عالم، اور جس میں عالم آ جائے اسے کہتے ہیں عالم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت۔ جو عالم ہے جسے ہم اپنی زبان میں دنیا کہتے ہیں جبکہ ایک الگ چیز ہے، جراثیم کی دنیا وہ ایک عالم ہے، مچھر ایک عالم ہے۔ ایک عالم وہ ہے کہ جو کائناتی معنوں میں ہے، مثلا زمین ایک عالم ہے، آسمان ایک عالم ہے، جیسے یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں یہ ہے عالم ناسوت، فزیکل ورلڈ۔ اس سے اوپر کیا ہے؟ ملکوت، عالم ملکوت۔ اس سے اوپر کیا ہے؟ عالم لاہوت۔ اس سے اوپر کیا ہے؟ عالم جبروت۔ یہ ہے عالمین۔ ایک تو یہ تقسیم ہے، یعنی فزیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے یہ ایک گھر ہے ایک دوسرا گھر ہے، اس طرح یعنی ایک جہان اور دوسرا، یہ ہو گئے عالمین۔ پھر عالم کے اندر مزید عوالم، یعنی جیسے زمین ہے اور آسمان، یہ جو ہے انسان رہ رہے ہیں، یہ بھی ایک عالم ہے۔ اسی عالم کے اندر ہی، اس عالم کے اندر ہی جنات کا عالم ہے، اس عالم کے اندر ہی جراثیم کا عالم ہے، ٹھیک۔ پھر انسان بذات خود ایک عالم ہے، مثلا انسان سیل سے مل کر بنا ہوا، خلیے، اتنے چھوٹے خلیے ہیں، یعنی بنیادی اینٹ انسان کی اتنی چھوٹی ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظر نہیں آتی، اس آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو نظر آنے والی شے ہے یہ اس شے سے بنی ہے جو نظر نہیں آتی۔ اس طرح جتنی بھی یہ کائنات فزیکل ہے یہ انتہائی چھوٹے ذروں سے مل کر بنی ہے، جسے ہم ایٹم کہتے ہیں، اور ایٹم کے لفظی معنی ہے ناقابل تقسیم، اور اب یہ لفظ غلط ثابت ہو چکا ہے، اب نام کا ہی ایٹم ہے۔ ایٹم کے اندر 100 سے زیادہ مزید ذرات دریافت ہو چکے ہیں، اور ایک چھوٹی سوئی کی نوک پر 10 لاکھ سے زیادہ ایٹم آ سکتے ہیں، اور پھر ایٹم کے اندر 100 سے زیادہ ذرات ہیں، وہ بھی عالم ہے، ہر ایک کا عالم ہے۔ تو اللہ نہ نظر آنے والے عالمین کا بھی رب ہے، نظر آنے والے عالمین کا بھی رب ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو انسان ہے، یہ جو عالمین کے اندر ایک عالم ہے اس میں رہ رہا ہے، اس کے اندر عالمین ہے۔ دل کے ٹیشوز اور ہیں، دماغ کے ٹیشوز اور ہیں۔ گردے والے جو سیل ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ نیفرون۔ دماغ کے سیل کو کیا کہتے ہیں؟ نیورونز۔ دل کے جو خلیے ہیں انہیں کہتے ہیں کارڈیک سیل۔ دل متصل ہے کس کے ساتھ؟ نالیوں کے ساتھ، پھر پھیپھڑوں کے ساتھ، لیکن دل ہے، پھیپھڑے ہیں، وہ ایک الگ عالم ہے، یہ ایک الگ عالم ہے۔ پھر پھیپھڑوں کے اندر ایک عالم ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ وضاحت ہو گیا، ٹھیک ہے جی، ابھی وضاحت نہیں ہوئی جی۔ یہ عالمین ہے۔ اب جتنی آبادی زمین کے اوپر ہے اس سے 80 گنا زیادہ، یعنی کم از کم 8 گنا زیادہ آبادی زمین کی 7 تہوں کے اندر ہے۔ یعنی یہاں کی آبادی اگر 10 ارب ہے
تو 10 کو 8 کے ساتھ ضرب دیں، کتنے ہیں؟ لیکن وہ ڈائمینشن اور ہیں، یہ اگر آپ گرائنڈ زمین کو اگر کھودیں گے تو وہ نظر نہیں آئیں گے، وہ ایک دوسری جہت میں رہتے ہیں، جیسے جنات موجود ہیں، ملائکہ موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر عالم کو دیکھنے کے لیے ایک الگ نظر چاہیے۔ چیزوں کی پہچان حجاب کی وجہ سے، مثلا اللہ تعالیٰ نے کانوں کے لیے حجاب رکھا کہ اس ڈی بی سے نیچے نہیں سن سکتے، اس ڈی بی سے اوپر نہیں سن سکتے۔ بس ہم ملائکہ کی آوازیں نہیں سن سکتے، حالانکہ وہ ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں۔ جنات کی آواز نہیں سن سکتے، وہ باتیں کرتے ہیں۔ چیونٹیاں آپس میں بات چیت کرتی ہیں، سورہ نمل میں موجود ہے، لیکن ان کی آواز کی جو وائبریشن ہے یہ والے کان نہیں سن سکتے۔ اور یہ کس لیے رکھا؟ تاکہ انسان ڈسٹرب نہ ہو۔ میں کسی بندے کو دیکھتا ہوں بڑا خوبصورت ہے، لیکن اگر مجھے اس کے سیل نظر آنا شروع ہو جائیں، خلیے، تو ڈر جاؤں کہ یہ جس کے لب و رخسار پہ میں شعر کہہ رہا ہوں یہ تو کارٹون ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے میری نظر کی حد کو گھٹا دیا تاکہ میرے لیے خوبصورتی باقی رہے۔ وہ ایک عالم ہے۔ تو یہ ہے عالمین، اور اس کو کہا جاتا ہے یونیورس، لیکن یہ یونیورس نہیں ہے، یہ ملٹی ورس ہے، ایک عالم نہیں ہے۔ یونی کا مطلب ایک، ملٹی کا مطلب زیادہ، تو ملٹی ورس ہیں، کائناتیں ہیں، لیکن ان کو یونیورس کیوں کہا جاتا ہے؟ یونی کا مطلب ایک، ورس کا مطلب آیت، اسی سے ورژن، ورس علامت نشانی، یونیورس۔ اس کو یونیورس اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کائنات الگ الگ مزاج رکھتی ہے، کائنات کی ہر شے دوسری سے مختلف ہے، مزاج مختلف، خلقت مختلف، مقصد مختلف، لیکن کائنات کا ڈسٹرب نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ گو یہ عالمین ہے، ملٹی ورس ہے، لیکن اس کو ایک ہی ارادہ کنٹرول کر رہا ہے، ایک ہی مشیت کنٹرول کر رہی ہے، لہذا یہ یونیورس ہے۔ کائنات ثابت کرتی ہے کہ اس کا خالق بھی ایک ہی ہے، وہی ہے، اور اس کا مالک بھی وہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اب جس چیز کی بھی تعریف کرنا شروع کریں گے اس تعریف کا آخری سرا کہاں جا کے ملے گا؟ رب سے۔ جس چیز کو بھی آپ دیکھ لیں، آپ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں، آپ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں، آخری سرا کہاں جائے گا؟ آخر میں کہیں گے یہ بھی شے، یہ بھی شے، یہ بھی شے، یہ صفت، یہ صفت، یہ خصوصیت، یہ خصوصیت۔ تو لب الباب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی؟ جی